اللہ الرحمن الرحیم صلاة الجمعة فرض عين على من اجتمع فيه سبعة شرائط الذكورة والحرية والإقامة في مصر أو فيما هو داخل في حد الإقامة فيها في الأصل والصحة والأمن من ظالم وسلامة العينين وسلامة الرجلين. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جمعے کی نماز فرض عین ہے، کتاب اللہ کے ساتھ ثابت ہے، سنت کے ساتھ ثابت ہے، اجماع کے ساتھ ثابت ہے، اور ایک قسم کی عقلی دلیل سے ثابت ہے۔ جمعے کا منکر کافر ہو جاتا ہے اسی وجہ سے کہ یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف میں، اور جانو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے تم پر جمعہ میرے اس دن میں، میرے اس مہینے میں، میرے اس مقام میں۔ پس جس نے چھوڑا جمعے کو تہاونا بہا، سستی کرتے ہوئے جمعے کے ساتھ اور استخفاف کرتے ہوئے اور ہلکا جانتے ہوئے اس کے حق کو، حالانکہ اس کے لیے امام عادل ہے یا امام ظالم ہے، حکمران موجود ہے، تو پس نہیں جمع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے شملہ کو، اس کے معاملات بکھرتے رہیں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے، پلازے بن جان گے، چس نہیں آئے گی، اور نہ برکت دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے معاملے میں، اے بربادیاں دا سبب۔ خبردار پس نہیں نماز اس کی جن جمعے دا دھیان نہیں کیتا، خبردار پس نہیں زکوٰۃ اس کی، خبردار پس نہیں روزہ اس کا، مگر یہ کہ توبہ کرے۔ پس جو توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، حاصل مانا ہے توجہ برحمت فرماتے ہیں۔ اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے چھوڑ دیے 3 جمعے مسلسل بغیر عذر کے، مور لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل پر، ہائے میرے توبہ، اور وہ بندہ کہ مور لگا دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر، ڈالیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے نچلے درک میں، طبقے میں، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ثابت ہے بالکتاب، اور وہ قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، امر کا صیغہ ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، وذروا بامر کا صیغہ۔ امتحان کرے بھی ثابت کیویں ہویا، مرتب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالسعی کو الی ذکر اللہ، بے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ،
اس کو مرتب کیا ہے اذا نودی للصلاۃ پر، ندا للصلاۃ پر، اور ظاہر ہے کہ مراد ذکر سے صلاۃ ہے، اور جائز ہے مراد ذکر سے خطبہ ہو تو نماز کا ذکر پہلے ہو۔ ہر تقدیر پر یہ فائدہ دیتا ہے جمعے کی فرضیت کا۔ پس اول تو ظاہر ہے بے نماز فرض ہے، ثانی بھی اسی طرح ہے۔ ہر تقدیر، دو تقدیراں نے نا بے، ذکر تو مراد لویے نماز یا خطبہ، ثانی پہلی صورت پر تو ظاہر ہے بے نماز فرض ہے، تو ثانی پر بھی اسی طرح ہے۔ کیوں؟ دلیل نہ بھی جے خطبہ فرض ہوئے تو نماز بطریق اولا فرض ہونی، اس لیے کہ ساج کا فرض ہونا الی شرط، شرط کی طرف فرع ہے مشروط کے فرض ہونے کی۔ کیا نہیں دیکھا تو نے؟ مشروط ہے نا فسو اذا نودی للصلاۃ ہے نا، تے اے اگوں فسو الی ذکر اللہ جزا ہے، تو جدو جزا فرض ہے تو پھر شرط بھی فرض ہے جی۔ اے بھائی جی، کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کو کہ وہ بندہ کہ نہیں واجب اس پر نماز، نہیں واجب اس پر سائل الخطبہ بالاجماع، ختم ہو گئی گل۔ اور مذکور فی تفسیر یہ ہے کہ مراد خطبہ اور صلاۃ جمیعاً ہے، کس سے؟ ذکر اللہ سے، اور یہی احق ہے باوجہ سچے آنے ذکر اللہ کے دونوں پر اکٹھے، نماز بھی ذکر اللہ ہے، خطبہ بھی ذکر اللہ ہے۔ پھر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤکد کیا اس کام کو بے تحریم مباحن، کہ جو کام کرنا مباح ہے اس کو اس وقت میں حرام کر دیا، اور وہ بے ہے، تو لہٰذا مباح نہیں ہوتا حرام مگر امر واجب کے لیے، جیسا کہ وہ حکمت کا تقاضا ہے۔ والسنت والاجماع، سنت و بچگو دی سائن خود قال فی الشرع، اجماع کیا مسلمون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک سے لے کر ہمارے اس دن تک جمعے کی فرضیت پر بغیر کسی ایک کے انکار کے، اور یہ جمعہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، مگر ابن کج من اصحاب شافی کے نزدیک، یہ قاضی ابو القاسم یوسف بن احمد بن کج دینوری تفقہ علی ابن قطان جامع بین ریاست الدین و دنیا مقاعد مذہب فی حفظ المذہب، شافی مذہب کو حفظ کرنے میں، محفوظ کرنے میں ضرب المثل تھے۔ لوگ ان کے پاس دور دراز سے آتے سے فی رغبتاً فی علمہ و جودہ، قتل کیا ان کو عیارون نے دینور میں 405 ہجری وچ طبقات الشافیہ، انہیں کال کیتا ہے بس۔ اچھا جی، کہ وہ کہتے تھے کہ فرض کفایہ ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، ذکر کیا ہے اس کو حلبیہ میں۔ وَنَوْعٍ مِّنَ الْمَعْنَىٰ، یعنی دلیل فرض ہے دلیل کے ساتھ جو ہونے والی ہے معنی معقول سے، نوع من دلیل۔ قال فی الشرع، بہر المعنی و عقلی دلیل، پس اس لیے کہ حکم دیے گئے ہیں ہم ظہر کے ترک کے ساتھ جمعے کی اقامت کے لیے، تو حالانکہ ظہر تو فرض ہے اور نہیں جائز فرض کا ترک، مگر فرض کی وجہ سے جو اس سے عاقد ہو اور اس سے اولا ہو۔ پس یہ بات دلالت کرتی اس بات پر کہ جمعہ ظہر سے فرضیت میں عاقد ہے۔ اندہ آگے حوالہ ہونا جی بھی پیچھے 10 آئے ہیں۔
اچھا جی، او جاہدوہا لذالکا اہل افتراض الجمعہ، تو کیوں کافر بہذہ الادلہ، ان ادلہ کی وجہ سے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بیان ہے سنت کا. کتاب اللہ اجماع نو من المعنی آگے ہے، تو یہ سنت کا بیان ہے، یہ حدیثیں. فی حدیث قالہ فی خطبۃ، سرکار نے یہ خطبے میں ارشاد فرمایا تھا. اچھا جی، معنی اس دا فی مقام ھذا، یہ وہ حدیث ہے جو ابن ماجہ وغیرہ میں ہے. تقدیم اس کی علی قولی فی شہری ھذا و فیہ بعد قولی فی شہری ھذا. یہ ھذا زیادتی اور لفظ اس کا ہے فریضۃ واجبۃ الی یوم القیامت، پس جو چھوڑے گا اس کو انکار کرتے ہوئے، استخفاف کرتے ہوئے اس کے حق کا، سونے فرمایا میری حیات میں اور میرے وصال کے بعد، حالانکہ اس کے لیے امام عادل ہو. تو پھر اگلی بات ہے کہ وہ اس کا حشر کیا ہوگا. ابن ماجہ کے لفظ یہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ہے کہ سونے فرمایا جانو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے تم پر جمعہ. کیا کیا ہے؟ فرض کیا تم پر جمعہ. میرے اس مقام میں، میرے اس دن میں، میرے اس مہینے میں، میرے اس سال میں، قیامت تک. فمن ترکھا فی حیاتی او بعدی ولہ امام عادل و جائر استخفافا بہا و جہودا لہا، تو فلا جامع اللہ لہ شملہ ولا بارک لہ فی امرہ ولا صلاۃ لہ ولا زکاۃ لہ ولا حج لہ ولا صوم لہ ولا بر لہ، کوئی نیکی نہیں. حتی یتوبا فمن تاب تاب اللہ علیہ. اسی کی مثل بہقی سنن کبریٰ میں بھی ہے، طبرانی معجم اوسط میں بھی ہے. اچھا جی، تہاوناً اتنی پہنچے ہو نا. تہاوناً بہا اے کسلن، اے سستی کر دیں. کی کر دیں؟ سستی کر دیں. بس تہاون ہوں یہ بھی دو چیزیں نے، ایک تہاون تے کہ تہاون ہو گیا سستی، یہ غیر ہے استخفاف کا، اور قاموس کی عبارت فائدہ دیتی اتحاد کا. بتہاون تے استخفاف ایک کے. آئے میری توبہ. اچھا جی، والا ہو امام عادل و جائر، یہ سرکار نے امام کا ذکر کیا. امام مسجد نہیں مراد، حکمران. یہ ذکر اس لیے کیا، محض ذکر کیا سرکار نے امام کا تاکہ فائدہ دے. جمعے کی اقامت کے وجوب کا امام جائر کے ساتھ بھی، امام جائر بھی ہوئے نا، تو اے کہ بھئی امام جائر کے ساتھ بھی جمعہ قائم کرنا ہے. جتھے او کر پڑھائے اتھے، یا جتھے جتھے او آکھے اتھے جمعے شہر ہیں. ظاہر ہر جگہ تو نہیں جانا نا، لیکن انہیں حکم دینا ہے نا، کیونکہ یہ اس کے ساتھ امام کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا یہ کام، جمعے اور عیدیں. اچھا جی، اور یہ کہ جور اس کا نہیں ہے عذر مسکت للجمعہ، وگرنہ تو پس استخفاف تک کفر کافر کرنے والا ہے. اگر نہ ہو امام، بالکل امام نہ بھی ہو نا، جو اللہ کے کسی فرض کی توہین کرے وہ تو کافر ہے، امام اس کا ہو یا نہ ہو مطلقاً. جی، تو یہاں بھی جو ہے نا وہ اس کے پیچھے بھی جمعہ. جی، فلا جامع اللہ شملہ، لفظ زمانہ سمجھا جائے. الشمل الشمل بالکسر والفتح، العزق تے قلیل الحمل، تھوڑا سا اسے اٹھانا. تشبیہ دی گئی ہے انسان کے امور کو عزق کے ساتھ. عزق کی شے ہے درخت دی شاخاں بکھریاں ہوندیاں نے، اور تھلے کر کے تتر بتر ہو جاندے نے جنہوں نے صحیح نہ کریے. تو
کہ تشبیہ دی گئی انسان کے امور کو عزت کے ساتھ بے جامع صدورہا عن اصل واحد، کہ ایک اصل سے وہ نکلتے ہیں، اور ان پر بولا گیا لفظ شمل جمع شامل کنایا ہے عدم تفرق امور ہی، بھئی ان دا معاملہ جمع ہو گیا، یعنی وہ جویں ایک درخت دیاں شاخاں کٹھیاں ہوندیاں نے، ایک درخت نال جڑیاں ہوندیاں نے، تے وہ بھی سارے معاملات ہوندے قابو نے، تے اتنے لا آ گئے فلا جامع اللہ شاملہ ہو، تو معنی کی ہویا کہ اللہ ان دے معاملات نو کٹھیاں نہ کرے، اللہ بکھر جان۔ تسبیح دھاگا گنڈ دیتی ہے تو بندہ جتوں پکڑ انگل ساری بچ آ جاندی، تو جے دھاگا ٹوٹ جائے تو کوئی موتی کدھر کوئی موتی کدھر، ادھر پھڑیا ادھر پھڑیا ادھر پھڑیا، تو وہ تتر بتر یہ ہو جے۔ ہوں اتوں سمجھو نا بھی اللہ دے فرائض نال جسلے بغاوت کری دی ہے نا، اس لئے بندے دے معاملات انج بکھردے نے کہ اس غریب نو کوئی سمجھ نہیں آتی جی۔ باختلافہا وانعکاسہا ولا بارک لہ فی امرہ، وہ لفظ جو ابن ماجہ میں ہے وہ یہ ہیں ولا اتم لہ امرہ، اللہ اس کا معاملہ پورا نہ کرے، کوئی بھی کام ہوتا سرے نہ چڑھے، کوئی بھی کام ہوتا سرے نہ چڑھے۔ الا فلا صلاۃ لہ، تو یہاں نفی جو ہے وہ کمال کی ہے، نفی کمال کی، اس کی نماز کامل نہیں ہے، اس کی نماز کامل نہیں۔ اچھا ہوں تسی تو ویکھو اس حدیث پاک دے مطابق کہ ایک بندہ جمعہ نہیں پڑھدا، جمعہ اس تے فرض ہے تو جمعہ نہیں پڑھتا، نماز پورے دھیان نال پڑھدا ہے، نجم القرہ ہے، اکھاں چوں آنسو نے، اس حدیث پاک دے مطابق جڑا جمعہ نہیں پڑھدا اندر نماز کامل نہیں کہ ہے، توڑے ویکھن والا بندہ اش اش کر اٹھے گا، بلے 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 انج دی نماز کدی کسی پڑھی نہیں، آئے میری توبہ۔ اور اس کی مثل اس کی جو کہا گیا ہے اس میں اندنی ایو جواب جا کہ جڑے سونے فرمایا نا فلانی بھی شے نہیں فلانی بھی نہیں، سنیں کہ بھی کامل نہیں، کی ہے کامل نہیں۔ فیما بعد اگرچہ اگر نہ ہو منکر اس کا یا اس کی تخفیف نہ کرے، جی جمعے نو فرض منے تے پڑھے نہ، ہون اے مطلب ہے کہ بھی اے چیزاں کامل نہیں، وَإِلَّا تے جے کر جمعے دا منکر ہے تے جمعے دی توہین کردا ہے تے فل کلام علی حقیقت ہی، تو ہن تو ہو گیا وہ کافر، تو ہن تو کافر دی تو کچھ ہوندی کوئی نہیں، آئے میری توبہ۔ اچھا جی، طبع اللہ علی قلبہ، جی طبع علیہ مانا آت خاتمہ، یعنی نہ بنائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قابل للخیر، یہ مطلب ہے اس کے دل کو قابل للخیر، فَهُوَ كِنَایَةٌ عَنْ صَرْفِهِ عَنِ الْخَيْرَاتِ، کہ خیرات سے یہ پھیرا جائے، دور کر دیا جائے۔ يَجْعَلُهُ فِي أَسْفَلِ دَرْكِ جَهَنَّمَ، یہ محمول ہے کس پر؟ اچھا یہ درک ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان دے بارے چ محض ذکر فرمایا یہ اس لیے کہ اس نے کام کیا ہے منافقین والا کام، کیا منافقین والا کام کیا ہے۔ اللہ دے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے باغی نو میں اسی ظاہر اسی باغی ہیں تے اسی باغیاں نو بڑے نیک مسلے تے بڑے خیر خواہ تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے القاب نال نوازدے ہیں، کیونکہ اقرار کرتا ہے منافق بھی وحدانیت کے ساتھ اور اس کے توابع کے ساتھ، اور چھوڑتا ہے جمعے چھوڑ دیا اس نے جمعے کو، تے منافق بھی یہی کرتے ہیں، اور منافق جو ہیں وہ تو درک اسفل من النار میں ہوں گے۔ سنیں یا یہ معنی ہے تو یا یہ معنی ہے کہ محمول ہے یہ حدیث جڑا بھی درک اسفل میں اس بندے پر جس نے چھوڑا جمعے کو انکار کرتے ہوئے اور مر گیا اسی انکار والے عقیدے پر، دوبارہ کلمہ نہیں پڑھیا، مسلمان نہیں۔
شروط وجوب صلاۃ جمعہ کے وجوب کے، ایک وجوب صلاۃ جمعہ کی فرضیت کی شرطیں ہیں، ایک صلاۃ جمعہ کی صحت کی شرطیں ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں۔ بھئی جمعہ کتنے صحیح ہے، ایک یہ بھی جمعے دی نماز دے فرض ہونے دیاں شرطاں دھیان کرو بے۔ اور جمعہ فرض عقد ہے ظہر سے جی، تو پچھلا متن نال جوڑنا ہے نا، تو ہوں اتھو جڑ گیا بھائی جمعہ فرض عقد ہے زور سے علی کل من، ہر اس پر کہ مجتمع ہوں اس میں 7 شرطیں، اندر وچ 7 شرطاں پائیاں جان، تو اندر اتنے جمعہ کی ہے زور نالوں میں زیادہ پکا فرض ہے، وہ کیڑیاں نے، اور وہ شرطیں ذکورت ہے، مذکر ہونا، نکل گئی اس کے ساتھ عورت پر جمعہ فرض نہیں، جمعہ چھوڑنے دیاں جنیاں وعیدہ نے وہ مرداں واسطے، عورتاں جمعے تے نہیں آئیں گھر زور پڑی کوئی مجرم نہیں۔ اور حریت آزاد ہونا نکل گئے اس کے ساتھ، عرقہ جڑے غلام نے تے مسلمان نے، وہ کافراں تے ہے نہیں نہ، وہ تو مسلمان ہون گے تے پھر غلام مسلمان ہونا تو جمعہ فرض، توڑے شہر رہندیاں انہیں جمعہ نہیں پڑھیا تو مجرم نہیں، لیکن تفصیل شرح چاہ رہی ہے۔ اور مقیم ہونا، اور نکل گیا اس کے ساتھ مسافر، نکل گیا مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، پڑھ لے گا تو زور پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جمعہ فرض نہیں ہے، پڑھ لے گا تو اس پر زور پڑھنے کی ضرورت نہیں، فرض اس پر نہیں ہے۔ مسافر مراد جڑا بھی تھلے شرح چاہ رہا جنہیں 15 دن کسی تھان تے رہنے دی نیت نہیں کیتی جی، شہر وچ ہے وے 2 3 4 دن رہ یا رات جا رہے تو جمعے دی اذاناں ہو رہی ہیں تو اس تو جمعہ فرض نہیں، اگر زور پڑے گا تو مجرم نہیں ہے، مجرم۔ اور یہ کہ ہو اقامت، یہ جڑا مقیم ہے کتھے ہوئے، یہ کہ ہو مقیم ہونا مصر میں، شہر میں، شہر کڈا کو ہوئے اندے وچ پھر پڑھتے رہو گے دہا شریف تک تو کم آندا رہے گا، تو سمجھی رکھیا جے بھی شہر تو مراد کڈا کو ہے۔ نکل گیا اس کے ساتھ جو مقیم بے پنڈ ہے، بستی گراں دیہات، اچھا بھی اوتھے جمعہ بھی اس فرض کو نہیں دیاتی ہوتے، با وجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان ساری گلاں تے دلیل، جمعہ حق ہے، واجب ہے بمانا فرض، ہر مسلم پر جماعت میں، کس میں؟ جماعت میں، کلیاں نہیں جمعہ ہوندا، کلیاں نہیں جمعہ ہوندا، مگر چار پر بھی جمعہ فرض نہیں، غلام مملوک یا عورت یا بچہ یا مریض، بھئی جنہوں نماز پڑھنے دا حکم ہے بھائی تو پھر مار کے بھی نماز پڑھاؤ، کنے دا ہو جائے؟ 7 دا ہو جائے، تے اجے بالغ نہیں ہویا، بالغ تگاں جا کے ہونا سی، اے بچہ مراد ہے، سنے بے ستے جمعہ فرض پڑھے گا تے او ثواب ہوئے گا۔ جی جی، بخاری شریف میں یہ لفظ ہے، مگر بچے پر یا مملوک پر یا مسافر پر یا، اچھا جی دوجی دلیل، اور بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، نہیں جمعہ اور نہیں تشریق اور تکبیراں اور نہ صلاۃ فطر نہ صلاۃ اضحیٰ نہیں ہے مگر مصر جامع میں، مگر مصر جامع میں جی، مصر جامع نے پھر فقہا تعریف کی تھی، تھوڑا سال اب ہو جائے، یا مدینہ عظیمہ میں یا بہت بڑے شہر میں، سنیو گل بابری فرماندے جے انہیں نالے پنڈا جمعہ استاد جی ہوندا ہے کہ نہیں، نہ فتویٰ پوچھا ہے تو نہ میں دسنا ہے، اجی ہن کام شروع ہوندا پہ،
ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਮਤਾ ਕੁਝ ਹੁਣੇ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਲ ਕੇ ਜੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नए मनकूल सहाबा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हुम से ये बात कि जिस वक़्त उन्होंने फ़तह किए शहर मशगूल हुए मिंबरों के नस्ब करने के साथ जुमों के नस्ब करने के साथ जब मशगूल हुए ना जी तो नहीं मनकूल ये बात मगर शहरों में ना के देहातों में। अच्छा जी हो सकता कीता हो सकता है तो जवाब ये जी शरीयत हो सकते नाल नहीं साबित हुंदी। अगर होता तो अलबत्ता नकल होता अगरचे किसी खबरे बाद के साथ ही नकल होता तो कोई भी गल नहीं मिली कि पिंड च ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਬਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਮਿੰਬਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜੁਮੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਤਨੇ ਫਤੂਆਤ ਹੋਈਆਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਅ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਓ। अच्छा जी आका दो मिना ज़ोहरे का दलिमता वजहू अकली दलील किसी वाला आ रहे आगे। अच्छा चलो सब तो शरायता तवज्जो करे अजे जान इस बात को कि जुमे की फ़र्ज़ियत के लिए शराइत हैं जो ज़ायद हैं बाकी नमाज़ों की शराइत पर बाकी नमाज़ों की शराइत पर और जुमा वह या फिल मुसल्ली मुसल्ला नहीं ये शर्तें जो हैं ये मुसल्ली में हैं। किस में भी मुसल्ली इंजदा होवे तो जुमा फर्ज है नमाज वास्ते वो शर्तां कोई नहीं है जी जिन्नियां भी पढ़ियां जे औरत नमाज फर्ज है कि कोई नहीं गुलाम ते मुसाफिर ते पेंडू ते है कि कोई ये नमाज वास्ते कोई शर्तां नहीं फर्ज होने वास्ते जुमे दी शर्तां ने सुना जे किंदे विच शर्तां ने मुसल्ली तो जो भाई और जुमे की सेहत के लिए शर्तें हैं इसी तरह और वो मुसल्ली के गैर में है मुसल्ली के गैर में वो आ रही हैं किहड़ियां ने जी सुनी जे गल ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ 7 ਇਹ ਮੁਸੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸੱਲੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁਮਾ ਉਸ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਵਈਦ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਯਾਰ और फ़र्क दरमियान इन दोनों के ये है कि अन्नहु बिंतिफ़ाइल अव्वल यसिहु लदाउ ये जो मुसल्ली में शर्तें हैं ये ना पाई जाएं तो जुमा पढ़ लिया जाए तो सही हो जाएगा ज़ोर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मसलन पहली शर्त देखो औरत मस्जिद च आ गई जुमा उन्हें जमात नाल पढ़ लिया तो उन्हें ज़ोर दी पढ़ने की लोड़ नहीं है। दूसरी शर्त की सी गुलाम आया उन्हें जुमा पढ़ लिया तो ज़ोर उनकी लोड़ ते मुसाफिर ने जुमा हो गया सुनी गल ऐ शाबाश जी। तो पहले की इंतफाक के साथ सही है देगी और सानी जो जुमे की सेहत की शर्तें हैं और सानी के इंतफाक के साथ वो आगे आ रही हैं। जुमा सही नहीं जुमा सही ही नहीं होना ही नहीं जी। अच्छा जी नंबर 1 जी वह ज़कूरतो की ये ज़कूरत से मुराद मुहक्का की लिहाजा निकल गया खुनसा भी कौन खुनसा भी जैसा कि वास्तज़हरहू फिन्नहरे और उसमें ये है कि मामला किया जाएगा खुनसा अदर के साथ। तो पीछे ऐसे अदर 2 मामले ने इसके जी भी अगर इनू भी खड़ा करना है तो कित्थे करना है समझे ना जी वो पीछे ऐसे जी ये अदा उत लफ्ज़ अदर आया से जी
اور مقتضا اس کا وجوب ہے کس پر؟ خنثی پر۔ مسئلہ ہے کہ جے عورت ہے تو فرض کوئی نہیں، تو جے مرد ہے فرض ہے، تو چونکہ درمیان چ گل ہے اس واسطے پھر احتیاط ہے کہ انہاں تے فرض ہے تو مرداں تو پیچھے کھلون، کلا ہوے تاں پیچھے کلا کھلوے جی، اے گل ہے۔ اچھا جی، خارجہ بہن نساء ہے وہ جو پہلا چلتا پیا جی، پس نہیں واجب جمعہ کس پر؟ سوال ہے کہ جڑے سیگے جڑے مذکراں دے نے انہاں وچ عورتاں بھی تو داخل کی مصلات مذکر دا سیگا تو عورتاں بھی تو نال نے، تے ایتھے بھی جڑا فاسو الی ذکر اللہ مذکر عورتاں بھی تو نال نے، ان دا جواب دیندے پے جی۔ پس نہیں واجب جمعہ عورت پر اگرچہ داخل ہے عورت خطاب کے عموم میں بے طریق کی طبیعت، اور واتم الحجاتم کہڑا سیگا اے مذکر دے سیگے نے سارے، تے عورتاں بالطبع بالاتفاق داخل نہیں، تو وہ ایک اگرچہ داخل ہے بے طریق طبیعت لیکن عورتیں خاص کی گئی ہیں اس سے، اس خطاب سے نہج کے عموم کے ساتھ، ان الخروج بقول تعالی بے کرو نہ نکلو، حکم ہے وقرنا فی بیوتکن کی کار چ رہو تسی، خاص کر کے مردوں کے جمع ہونے کی جگہیں ایک تے اگوں جڑی الحدیث آتی اگوں حدیث ہوندی بھی سونے فرمایا عورتاں تے کوئی نہیں فرض، وہ حدیث ہی پڑھی کہ نا جو ہن اتے اوندا والا بندے اندر نے آتی آکھو جو تو گزر گئی، وہ نہیں اس شرع دے مطابق جی آتی ہے، او بھلا خارجہ بالرکاؤ۔ ہن غلاماں دا مسئلہ سمجھا جی یار، پس نہیں واجب جمعہ غلاموں پر، تو لونڈیاں تے عورتاں میں داخل ہیں۔ قال فی الفتاوی، فتاوے میں کہا ہے ایک مسئلہ، جائز ہے مولا کے لیے یہ کہ منع کرے اپنے غلام کو جمعے سے اور جماعات سے اور عیدین سے، بھی تو نماز پڑھنی گھر پڑھ کیونکہ تو کم شم کرنا ہے جی، بھی انہوں اجازت ہے منع کرنے دی اجازت، اگر اس منع کیتا ہے نا بندے دے پترا طرح تے بھی قیامت انہوں مجرم نہیں ہوئے گا بھی تو ایک بندے دے جمعے چھڑائے، جماعتاں چھڑائیاں، عیداں چھڑائیاں تے جواب دے، اے مطلب جو پلا ہوئے۔ اور اختلاف کیا گیا ہے اس صورت میں کہ اگر اجازت دے غلام کو مولا جمعے میں، غلام مولا اجازت دے دے بھی تو جمعہ پڑھنا چاہتے جا سکتا ہے، عید پڑھنا چاہتے جا سکتا ہے، میرے طرف بندی نہیں ہے گی، ہون بھی اس سے فرض ہوں ہے کہ نہیں۔ اور اختلاف کیا گیا ہے اس صورت میں اگر اجازت دی غلام کو مولا نے جمعے میں، تو بابا جی فرماتے ہیں زیادہ لائق بالقواعد یہ ہے کہ اس کو اختیار ہے، حتمی نہیں ہے اس پر ادائیگی، ان کی جمعہ پڑھ لوے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو جڑا جمعہ نہ پڑھنے دیاں حدیثاں دے وچ وعید ہے اس تے تھلے نہیں آوے گا، یہ مطلب ہے، دھیان کرے جی۔ اور تائید کرتا ہے اس کی یہ، ہن دھیان کرے جی بھی تو کو سمجھے ایک اور مسئلہ سمجھ آ گیا، وَيُؤَيِّدُ اور معید اس کا اس گل دا یہ ہے کہ نہیں واجب غلام پر حج اگرچہ اجازت دے غلام کو مولا، تو حج فرض ہے ادوں ہوئے گا جدوں آزاد ہوئے گا، تو پھر پیسے بھی ہون گے، من استطاع الیہ سبیلا بھی ہوئے گا، اور جب نہ اجازت دے اس کو جی کس میں جمعے میں، تو جائز ہے اس کے لیے نکلنا جمعے کی طرف اگر جانے اس بات کو کہ مولا اس کا راضی ہوگا، ناراض نہیں ہوئے دا، تو جمعے تے جانے دی اجازت ہے، فرض نہیں ہویا اس تے، پڑھے گا تو زور دی ضرورت نہیں، وَإِلَّا تے جے کر مولا ناراض ہوندا ہے تو پھر نہ جائے۔ اصح یہ ہے، دھیان کرا جائے پہلے ہو کہ اگر حاضر ہے غلام اپنے مولا کے ساتھ، وہ گھوڑے کھوتے تے بہ کے گیا جمعہ پڑھن، تے اتنے سواری بھی تو باہر کھڑی کرنی ہے جی، وہ گڈی تو ہے نہیں کہ بیڑ نکڑے کر کے دلاک ہو گئی ہے، تے حاضر ہوا ہے اپنے مولا کے ساتھ مولا کے دابا کی حفاظت کے لیے،
لہو جائز ہے اس کے لیے یہ کہ پڑھے جمعہ مولا کی اجازت کے بغیر، چونکہ توڑ چلا گیا ان کی اجازت تو بغیر کی کرے، اگر نہ مخل ہو بالحفظ تو یہ اندر جمعہ بن جائے باہر گھوڑا ہی نس جائے، انج نہ ہوئے کوئی کلے شلے ٹھکے نے کوئی نظام ہے تو پھر بھی وہ کر سکتے ہیں جی، کما فی البحر وغیرہ۔ اچھا جی، وَأَمَّا الْأَجِيرُ جڑا بندہ کرائے تے مزدور تے مزدوری تے لوے، تو سنے کس واسطے؟ مزدوری تے، مزدوری تے دکان تے رکھے ہیں جڑے بھی کام نے، اور بہرحال اجیر دھیان کرے جو وہ مسئلہ، اور بہرحال اجیر دھیان کرو بھائی مسئلہ بڑا ہمجھے، پس فرمایا ابو علی دقاق رحمہ اللہ نے، نہیں ہے مستاجر جس نے اجرت پر لیا ہے، نہیں جائز مستاجر کے لیے منع کرنا اجیر کو جمعے سے۔ اب چونکہ اس کا یہ غلام نہیں ہے اس کو منع کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو تسی کہو کہ جو جمعہ پڑھن گیا ہے تو اتنے تو وہ لمبا کیس سی تو پہلو جا کے تقریر بھی سنتا ہے تو پہلی صاف بہندا ہے تو 2.5 گھنٹے بعد آتا ہے درس قرآن بھی سن کے آتا ہے، تو انہوں دا دینی دیر ٹائم تے مزدوری دینی ہے، ان دا جواب لیکن ساکت ہو جائے گی اس سے اجرت سے، اس بقدر اشتغال ہی بذالک ان کان بعیدا، اس اندازے کے ساتھ کہ مشغول ہوا ہے وہ اس کے ساتھ، اگر ہے وہ بعید دوروں گیا ہے کہ وہ ویسے تو جمعہ بابے ہو پہلی اذان ہے نا تے بندے تیار ہو کے آ گئے تے دوسری اذان ہونی ہے تو خطبہ دینا ہے بعد تو بعد 10 منٹ 15 منٹ اندے وچ قرآن پاک حدیث پاک تقریر شریع تے یہی ہے نا، تے او نہیں 20 منٹ کی اذان ہوئی اذا نودی علی صلاۃ ہے نا ادوں ٹر پو سنتا پڑھو آ کے، دوسری اذان ہوگی اذان تو بعد کی ہونا ہے خطبہ 15-20 بد تو بد 15 منٹ 20 منٹ، پھر 2 فرض نے 10-12 منٹ وہ لا لو، اے ٹوٹلی ہے جمعہ فرض پڑھ کے تسی واپس جا کے سنتا گھر پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آتی پی اینا ہی ٹائم ہے، ساڑھے جمعے جڑے نا 2.5 گھنٹے دینا جی، تو یہ بھی اینا کو دوروں بھی آوے تو اگوں کم بھی لمبا ہوئے تو ہون اونے ٹائم دی وہ مزدوری کٹ سکتا ہے، اور دیوے تے تبرو ہے شرن اس تے لازم کوئی نہیں، مسئلہ سمجھا جے وہ سن دے ہو کہ کوئی نہیں، اور اگر ہو قریب تو نہیں ساکت ہوگی اس سے کوئی شے تو وہ ٹوٹلی ادھے گھنٹے دا کام ہے، کنے دا ادھے گھنٹے دا کام ہے سارا جی۔ قال فی البحر ظاہر متون گواہی دیتے ہیں دقاق کے لیے، جڑا ابو علی دقاق نے مسئلہ دسیا ہے نا، ظاہر متون سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ جمعہ پڑھے وہ مستاجر کو حق نہیں ہے منع کرنے کا، کس کو؟ مستاجر کو حق نہیں ہے منع کرنے کا، کس سے؟ جمعے سے، ایشا بس۔ اچھا جی اگلا مسئلہ والاقامت، مقیم ہونا بھی کیا ہے؟ یہ شرطاں کندے وچ نے؟ مسلی وچ، اور اقامت اگرچہ اقامت ٹھہرنے کی نیت کے ساتھ ہو گئی ہو 15 دن کسی تھان تے تو پھر بھی وہ مقیم ہو گئے، سمجھے ہو؟ تو کسی تھان تے کو 15 دن ٹھہرے پھر بھی جمعہ اس تے تھوڑے دن فرض ہے وے۔ اللہ اربعۃ نظر آ رہے ہیں، اللہ بمانا غیر یعنی سوائے 4 کے، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے آئی پڑھی ہوں کہ ذکورت اور حریت شرط ہے، دلالت کرتی ہے ان کی شرط ہونے پر کہ جمعہ واسطے شرطہ نہیں بینت فرض ہے۔ بخاری میں جو اگلی حدیث ہے وہ دلالت کرتی ہے اقامت کی شرط، اور مسافر بچائے کو نہیں آیا تو ساری گلاں پوریاں ہو گئی ہیں جی۔ ولا تشریکہ یہ تو وعیدہ نے جی، اس تو مراد کی لا تکبیرہ نہ تو وعیدہ کو آ رہی نا جی بھئی انہا باللہ جمعہ تھا تو ولا تشریک، ظاہر اس کا وہ کہ ذکر کیا اس کو کہ یہ حدیث کیا ہے او والے قولی علیہ الصلوۃ والسلام آکھے نا، اور وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو امام ابو یوسف نے
املا میں اور امام محمد نے اصل مبسوط میں روایت کیا ہے اس کو ابن ابی شیبہ نے موقوف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور موقوف اس مثل میں کل مرفوع ہوتی ہے کہ ایک دسیا سی بھی جیڑی گل مدرک بالعقل نہیں نا تے صحابی دسے تو کی ہوندی حکمن مرفوع ہوندی اے گل جی۔ تے قال الکمال اگر مرفوع حدیث نہ بھی ہوے حضرت مولا علی پاک دا قول بھی ہوے تو تاں بھی آندے نے کہ وکفا بقول علی قدوۃً، بے سرکار نے جو فرمایا میری سنت کو پکڑو، میرے خلفاء کی سنت کو پکڑو، تے انہاں دا فرمان جڑا وہ سنت قائم مقام ہوندا ہے، سونے خود درجہ دے گئے نا، تو لہذا اگر آپ کا قول ہو تب بھی یہ بات ہے کہ بھئی گاؤں میں تشریک نہیں ہے، گاؤں میں نہیں ہے جی۔ اللہ فی مصر جامن، اللہ دھیان کرے جب یہ دلیل ہے مصر کے شرط ہونے کی، اور مصر لفظ بالکسر دو چیزوں کے درمیان جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کو مصر کہتے ہیں، اور جو حد ہوتی ہے دو زمینوں کے درمیان بننا انہوں میں مصر کہتے ہیں، اور وعان میں مصر کہتے ہیں، اور کورا اور مٹی سرخ، اور مصر ایک شہر بھی مشہور شہر ملک بھی ہے جی، شہر سے تو پورے ملک دا نام ہے مصر ہے، تو مصر شہر بھی ایسی جتنے فرعون سی نا وہ شہر مصر سی، نام رکھا گیا اس کے ساتھ لِتَسَمُّرِهَا بوجہ اس کے کیا کرنے کے، میں اس کو شہر بنانے کے لیے، یا اس لیے کہ اس مصر کو بنایا تھا مصر بن نوح نے تو ان کے نام سے اس کا نام بن گیا کیا مصر۔ اور ایک لفظ ہے مدینہ، یہ مادانہ سے ہے اقامہ یعنی مقیم ہوا جی، فعل مماتن، مدن المدائنہ تمدینن یعنی اس نے اس کو بنایا آباد کیا، قاموس ملخص ظاہر و قولہ و مصر للمدینہ، مصر بھی شہر نو کہندے نے، مدن المدائن تمدیدن مسرہا یعنی دونوں شے واحد ہے، مطلب ویسے کتاب دو لفظ نے نا تو مراد بھی جتھے بھی ایک سارا کچھ ہوگی جی، وہ پھر تعریف آ جائے دی بھی جڑے شہر دیاں ضرورتاں ہوندیاں نے نا، بھی قاضی ہووے تے اوتھے جڑے نا فیصلے ہوندے ہون تو اس طرح کر کے وہ چیزاں نے جی، ہوں پھر وہ اج دے دور چ علماء نے بہت کم از کم تھانہ ہوئے تو اس طرح کر کے چیزاں جی، لیکن بہرحال اجے صبر رل کے پڑھ دیں جی۔ اور نہیں منقول صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جی، اور اسی طرح نہیں منقول یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا جمعے قائم کرنے کا مدینہ شریف کے پنڈوں میں، علا کثرت، حالانکہ چفیرے بڑے پنڈ سن تو اتنے جمعہ قائم نہیں سی کیتا جی، جمعہ قائم نہیں سی کیتا، سونے حکم نہیں سی دیتا۔ ولو احادن، خبر الاحاد وہ ہے کہ نقل کرے واحد عن واحد، تو لیکن ضروری نہیں بھی عن واحد ہوئے بھی وہ جڑا نا بھی وہ تھلے ہوئے تو پھر تواتر کو تھلے خبر واحد ہی سنی۔ اچھا جی اگے چلو جی، پس ضروری ہے اقامت سے، اے جی تین آئیاں نے شرطاں وہ تیسری چلدی پئی، پس ضروری ہے اقامت سے کتھے شہر میں، یا ایک بندہ مقیم جتھے ہے وے، یا اقامت اس محل میں، او فیما اس جگہ میں کہ وہ جگہ داخل ہے اقامت کی حد میں، اس میں یعنی شہر میں۔ ایک کیڑا ہوندا ہے پیچھے وہ مسافر دی گل پڑھی ساجے ہوئی ہے، یعنی جگہ وہ جگہ کہ مولوی انیس جدا ہو جائے اس جگہ سے سفر کی نیت کے ساتھ تو وہ مسافر بن جاتا ہے، اور وہ جو پہنچے وہاں تک واپسی تو مقیم ہو جاتا ہے۔ اے مراد ہے اتھے اندر جمعہ ہے اصح میں، جیسا کہ
ربض المصر گھوڑ دوڑ کا میدان، اور شہر کی فنا وہ جو نہیں منفصل کس سے، ایک غلبہ کے ساتھ، تو وہ 400 قدم سن پیچھے پہ اینی دور نہیں کما تقدم ہاں جی، تو کچہریاں میں نال ہوندیاں نے، کیونکہ کوئی شہر رہندا ہے نہیں بھی کچہری بنی ہوئے تک آبادی توڑ نہ پہنچی ہوئے جی، پہنچ جاندی ہے جی، تو اس تو اگاں نکلے گا تو پھر وہ، لیکن کہ جہڑے پاسے نکلنا ادھر اعتبار ہے، ادھر دا جہڑے پاسے نکلنا ادھر دا اعتبار بڑا نہیں سی پتہ، گھر شہر دے ایک پاسے، تو جی ادھروں نکلے گا تو شہر 5 میل، تو 5 میل نکلے گا تو مسافر ہوئے گا، تو جی پرلے پاسے جانے تو جو بو وچ نکلے مسافر ہو گیا۔ مثال پڑھی سی نا بھی باہر وضو ٹوٹ گیا اندر پانی لین آیا تو پھر سفر ختم ہو گیا جی۔ اچھا جی، اور نئی واجب اس پر جو ہو خارج اس سے، جڑا شہر تے شہر دی فنا کو باہر ہے نا، اس اتے جمعہ اور فرض نہیں، اس اتے آیا کے پڑھے تو انہوں کٹنا نہیں شہریاں نے، لیکن ہے کہ بھئی ہوں سنیا جی، اگرچہ سنے اذان شہر سے، اگرچہ شہر دی مسیتاں دی اذان انہوں آواز آ رہی ہے، تاہمی اس تے برابر ہے کہ ہو دیہات اس کا، سواد کی معنی دیہات، قریب شہر سے یا دور شہر سے اصح پر، پس نہیں عمل کیا جائے گا اس کے ساتھ جو کہا گیا اس کے خلاف کے ساتھ، وہ نہ کہ بجے کر اذان دی آواز پہنچے نا پنڈیں تو نہ تے فرض ہے، کہندے نے اگرچہ تصحیح کی گئی ہے اس کی بعض کتابوں میں، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بابر یہ بے فرماندے نے، لہذا بونا تو فرض ہے۔ او بے خود رو فلا بدا من الاقامت بمصر، ذکر کیا اس کو شرعنو تاکہ عطف ڈالا جائے اس پر اگلے متن دا، یعنی اقامت اس میں کہ وہ داخل ہے، الذی لم ينفصل عنہ بغلوہ بالفلفت فتح القدیر میں کہ یہاں، اور ومن صلاۃ المسافر، تقدیر حد فاصل غلبہ کے ساتھ مروی ہے کن سے، نوادر میں یہ ہے کہ یہی، نہایا میں علامہ تمرتاشی سے ہے کہ یہی اشبہ ہے، کوستانی میں ہے کہ یہی، اے 400 ذراع ہوندیو کی غلبہ، اے شاباش 600 فٹ کی 600 فٹ، کلے دا متھا کنے فٹ ہوندا ہے، ساجی پنڈ گیا تو پوچھ کیا مند، چلو جی، فلا یعمل بما قیل، پس نہ عمل کیا جائے گا اس کے ساتھ جو کہا گیا ہے، اور سنے جی کیڑا، قال فی الشرح، شرح وچ اے گل فرمائی کیڑی، تنبیہ، او کی بن گیا جی، تنبیہ، تحقیق پہچان چکا ہے تو نص حدیث کے ساتھ اور اثر کے ساتھ اور روایت کے ساتھ ہمارے ائمہ سے، امام ابو حنیفہ اور آپ کے صاحبین سے، اور اختیار محققین کا ترجیح سے، کہ انہو کہ نئی اعتبار بلوغ ندا کا، اذان دی آواز پہنچن دا اعتبار، اور نئی اعتبار کس کے ساتھ، میلوں کے ساتھ جی، اس کا وَأَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، اور یہ کہ بس نہیں لازم تجھ پر مخالفت ان کے غیر کی، اگرچہ ذکر کی گئی ہے کس چیز کی تصحیح اس کی، بس اس سے وہ ہے جو بدائے میں ہے، کو نہ کہ اگر ممکن ہو یہ کہ حاضر ہو کس کو، اور رات گزارے اپنے اہل میں جا کر بغیر تکلف کے، تو جمعہ اس پر ان دی تصحیح کیتی گئی ہے، لیکن اس نو آنکھیں جنا، اس لیے کہ وہ جو نکل جائے اس حد سے جی سفر کی نیت کے ساتھ، تو ہو جائے مسافر، ہو جائے، پس اگر واجب ہو جمعہ وہاں تو البتہ واجب ہوگا مسافر پر، اور یہ نص کے خلاف ہے، بے بندہ شہر تو نکل گیا مسافر ہو گیا، کیوں ہو گیا، اوتھے بہ کے اپنا سامان ٹھیک کرن لگ پہ، نکل کے ساریاں زانہ جمعے دی آ رہے ہیں، جمعہ سے فرض ہے، اگاں جا رہے ہو نہیں نا فرض،
ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪਿੰਡ ਅਗਾ ਉਸਨੇ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਕੋਈ ਝੜ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਣਾ ਸੂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਵਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਬਦਲੀਲ ਵੀ ਬਦਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਤਸੀਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ بے نص حدیث بھی ہے کہ جمع پنڈا چ کوئی نہیں اثر بھی ہے حضرت مولا علی پاک دا سنیا جی نا تو روایت بھی ہمارے ائمہ سے محققین سارے دے وہ نہ کہ بھی آواز دے پہنچنے دا کوئی اعتبار نہیں لہذا جمع ہونے دا فرض نہیں ہے جی اگر جی بھی دوسری صورت کی تصحیح کی گئی ہے لیکن بھی اس گل نو ترجیح ہے اس گل نو ترجیح ہے جی اور دیکھو نا بدائے سنائے بڑی عمدہ کتاب ہے علامہ کاسانی دی لیکن اندر انہیں تصحیح کی لیکن آخر نے بھی نہیں اس وہ گل نہیں قابل قبول کہ بھی جڑا نا جے کر یہ ہوئے تو پھر جڑا مسافر ہے اتنے گیا ہے اس سے بھی کی ہونا چاہیے حالانکہ اور دیکھو نا اس لیے کہ وہ جو مجاوز ہو گیا اس حد سے سفر کی نیت کے ساتھ وہ کیا ہو گیا بس اگر واجب ہو جمعہ وہاں اس پنڈ میں جتنے آواز جا رہی پھر البتہ واجب ہوگا کس پر تو حالانکہ یہ تو نس کے خلاف ہے نس یہ نس کی پچھے حدیث نہیں آئی کہ مسافر دے جمعہ ہے گل نہیں جی اچھا جی واپس اور رابع چوتھی شرط اور رابع صحت کیا بے صحت بھی ہو گئی تا جمعہ فرض ہے نکل گیا اس کے ساتھ مریض کون نکل گیا بوجہ اس کے جس کو ہم نے روایت کیوں پیچھے حدیث او مریض ہے بھی وہ چار مستثنا سن اندنے شیخ کبیر وہ جو کہ کمزور ہو گیا لتاں لڑکھڑا دیا نے یہ ملحق ہے مریض کے ساتھ اس سے بھی جمعہ فرض آ جائے تو کیا بات ہے جی اور بے خود میں خارج المریض ہو جی مریض وہ جو نئی قدرت رکھتا جانے پر کدھر جامع کی طرف جانے کی قدرت نہیں رکھتا یا قدرت رکھتا ہے لیکن خوف کرتا ہے کس کا اپنی مرض کی یا اس کی درستگی کی دیر کا بسبب زہر سبب کے ساتھ اند نے لاحق کیا گیا مریض کے ساتھ ممرض کیڑا وہ دھیان رکھنے والا جو کی اٹینڈنٹ کی بلا بول دے انگریزی چ اٹینڈ کرنے والے وہ پیچھے بھی لفظ آیا سمجھایا سے پھر بھول گیا جی بھائی جڑا ڈاکٹر نہیں جڑا مریض دا دھیان کرنے والا کول لاحق کیا گیا مریض کے ساتھ ممرض اگر باقی رہے مریض ضائع اس کے نکلنے کے ساتھ اصح پر مریض دی حالت یہ ہوگی بھی جے پتر جمعہ پڑھ گیا تو پچھو بیری کو نہیں لبنے یا اماں کو نہیں لبنے سمجھائیے اتنی مشکل ہے تو لہٰذا بھی جڑا نا ہوں اس تے یہ بھی مریض نال شامل ہے یہ بھی مریض نال شامل ہے جی اے مطلب ہے جی خصوصاً جس وقت کوئی نالی شالی مریض نو لگی ہوئے کوئی بوتل لگی ہوئے تو ہوش کوئی نہ ہوئے تو ہاتھ مار دیا بار بار تو اس لیے انہیں دھیان کرنا پیندا ہے یہ بھی کہ یہ بھی اندر نال ہے وہ سمجھ آ گئی جی کہ کوئی نہیں لہٰذا اگر کوئی بندہ ہسپتال کسی مریض دے نال رہا نا تو وہ جمعہ اتنے نہ پڑھ سکے تو وہ پریشان ہوئے جی میں تو جمعہ کدی کچھ ہے نہیں میرا جمعہ رہ گیا تینوں تھپکی دینی نہیں پتر رہ نہیں گیا تیرے تے فرض ہی کونی سی گا بے تیرے تے اج فرض کونی سی گا تو مریض دا دھیان کر رہا سا جی مریض یہ نہ ہوئے کہ مریض موبائل کھیڈتے بھی موبائل کھیڈتا پہ تاں جمعہ رہ گئی نہیں بے واقعہ تینوں نقصان دا خطرہ ہے جی اے گل جی اچھا جی لما رویناہ من قول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت الا اربع اور ان میں سے سرکار نے مریض کو بھی شامل کیا ہے کس کو مریض کو بھی شامل کیا جی ایک اور پڑھ لو تو پھر چلو اور پانچویں شرط امن ظالم سے امن ظالم سے پس نہیں واجب جمعہ فرض اس شخص پر جو چھپا ہوا ہے ظالم سے بھی ظالم دے پیچھے لگا ہے تے لکیا ہے تے لہٰذا اے جمعہ تے نہیں گیا تے اے مجرم کوئی نہیں اے مجرم کوئی نہیں اور لاحق ہے
مظلوم کے ساتھ مفلس جو خائف ہے قید سے بھی نکلیا تو مینوں انہوں نے قید خانے 'ਚ بھیج دینا، بچے بیوی بچے مزدوری کرنے والے کون تو قرضہ سر تے مشکل ہے، یہ بھی اندر لہ کے ہوں ویکھو نا چیزاں سمجھو لینا جی۔ اے مفلس جڑا ہے نا جو خائف ہے کس سے؟ حبس سے، یہ بھی اس کے ساتھ لہ کے کس کے ساتھ؟ مظلوم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ مظلوم کے ساتھ۔ سن دے ہو جی؟ اے شاباش جی۔ جیسا کہ جائز ہے اس کے لیے تیمم، کہ پانی اتے ظالم ہے ہیں تو یہ جانا ہے تو تکلیف دے گا تو پتہ تیمم جائز ہے کہ کوئی نہیں؟ اچھا اور شرح دیکھ لو۔ فلا تاجبو، فائدہ دیا ہے تعبیر نے ظالم کے ساتھ یہ کہ وہ بندہ کون ہے جڑا چھپے ہے؟ او مظلوم ہے۔ پس اگر ہو چھپنا اس کا واسطے جنایت کے جو اس سے ہو گئی ہے تو اب جمعہ فرض ہے کیا جائے گا ضروب حد کے، مثلا نہیں سا نا تو جو جنایت واجب کرتی ہے حد کو، ایک کچھ قصور کیتا انہیں تو ہون جمعہ ساقط نہیں ہوگا جی۔ مثلا انہیں کو قصور کیتا ہے تو شرعی طور تے اس تے کوئی جنایت آ رہی ہے تے لکیا ہے بتا میرا ہاتھ نہ بڑھیا جائے، جناب مثلا چوری کیتی مثال طور تے یا زنا ثابت ہو گیا تو انہیں درے لگنے نے تو ہون جمعہ سے فرض ہے بے، یہ جمعہ ساقط نہیں ہے۔ مفلس وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ اچھی مراد اس کے ساتھ یہاں وہ ہے کہ نہیں قدرت رکھتا اپنے قرضے کی وفا پر، میں قرضہ نہیں دے سکتا کیے کچھ شیاں بیچ کے بھی دے وے کوئی چیز نہیں کہ بیچ کے تو اپنی جان چھڑا وے جی، ایک گل نہیں۔ جیسا کہ جائز ہے اس کے لیے تیمم، جیسا کہ جائز ہے اس کے لیے، یعنی پس جائز ہے اس کے لیے ترک جمعہ، جیسا کہ جائز ہے اس کے لیے کیڑی شے؟ تیمم۔ چلو باب جمعے کا، جمعے کی نماز فرض عین ہے اس شخص پر کہ جمع ہو جائیں اس میں 7 شرطیں: مذکر ہونا، آزاد ہونا، مقیم ہونا، شہر میں، کتھے؟ شہر میں۔ بسم اللہ یا اس جگہ میں جو داخل ہو اقامت کی حد میں، اس میں، اصح میں، اور صحت اور امن ظالم سے